بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام لے آئیں وہ نہیں لا سکتے، اگرچہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھی تیار ہو جائیں اور سب مل کر کوشش کریں تو اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ خود اپنے کلام کے لانے پر قادر ہے۔ کوئی دوسرا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے کلام سے مقابلہ کر سکے۔ عرب میں جس زمانے میں عربی کے شعراء بڑے بڑے نامور اپنے عربی کے قصیدے لکھ کر کعبے میں لٹکاتے تھے اور اس کے نیچے لکھتے تھے کہ ہم جیسا قصیدہ لکھ کر لگا رہے ہیں کوئی اس جیسا پیش کرو، تو کوئی اچھا شاعر آتا تھا تو اس سے بھی اچھا کلام پیش کر دیا کرتا تھا۔ لیکن جب قرآن عظیم نازل ہوا اور اس کی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی صورت لکھ کر کعبے پر ٹانگی کہ اگر کسی میں قدرت ہے تو اس جیسا کلام لا کر دکھاؤ، تو سارے عرب کے فصحاء بلغاء پڑھے لکھے لوگ سب کے سب عاجز اور قاصر ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے اور ایک بہت نامور زمانہ جاہلیت کے عربی شاعر اسلام لے آئے اور مسلمان ہو کر قرآن عظیم کی دن رات تلاوت کرنے لگے۔ اپنی شاعری کا شوق انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ کہنے لگے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے پاس آ گیا تو اب بندوں کا کلام پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، لہٰذا انہوں نے قرآن عظیم کی دن رات تلاوت شروع کر دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل چاہا کہ اتنا بڑا شاعر ہمارے دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے، یہ تو بڑے بڑے عربوں کے اچھے کلام جانتا ہوگا۔ آپ نے لکھ کر بھیجا کہ اے شاعر تجھے جو سب سے اچھا کلام لگتا ہو وہ مجھے لکھ کر بھیج دے، میں کچھ شاعروں کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں، جو سب سے اچھا کلام ہو وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس شاعر نے قرآن عظیم کی ایک صورت لکھ کر بھیج دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے کہ بھائی میں تو یہ چاہتا تھا کہ تم کسی عرب کے عمدہ شاعر کا کلام لکھ کر بھیجو۔ فرمایا آپ نے یہ لکھا تھا کہ جو تمہیں سب سے اچھا کلام لگتا ہو وہ لکھ کر بھیجو، مجھے اللہ کے کلام سے اچھا کوئی کلام نہیں لگتا ہے، اس لیے میں نے اللہ کا کلام لکھ کر بھیجا۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پیر و مرشد استاد محترم تھے حضرت مولانا شاہ ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ میں بھی تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں، کچھ کلام لکھ کر لے گیا ان کے پاس، قصیدہ ان کی شان میں۔ بھائی کیا لائے ہو؟ میں نے کہا آپ کی شان میں کچھ شعر لکھے ہیں وہ پڑھ سنا دیں آپ کو۔ تو وہ بھی فرمانے لگے بھائی اب ہماری آخری عمر ہے، اب ہم نے دن رات اللہ کا کلام پڑھنا، اللہ کے کلام میں غور کرنا شروع کر دیا ہے، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اب بندوں کا کلام پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اس طرح کی کچھ دیر باتیں ہوئی تو اچھا بھائی تم نے محنت کری ہے تو لاؤ بھائی دکھائی دو کیا لکھا ہے۔ تو پھر وہ شعر انہوں نے پڑھے، فرمایا اب تو میں بس قرآن پڑھتا رہتا ہوں یا حدیث پڑھتا رہتا ہوں، اس کے علاوہ دل نہیں چاہتا اب کسی کلام کو دیکھیں۔ تو بڑا اللہ کا قلم ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ جن کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، یہ ان کی بھی خوش نصیبی ہے، ان کے ماں باپ کی بھی اور ان کے خاندان والوں کی بھی، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اگر قرآن کے مطابق عمل کر کے بھی زندگی گزارتا رہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 10 ایسے خاندان والوں کو بخشے گا جن کا دوزخ میں جانا لازم ہو گیا ہوگا، دوزخ جن کے نام لکھ دی گئی ہوگی، مگر اللہ حافظ قرآن اس عامل کے
کہنے سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ قرآن عظیم اس کے لیے بھی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ایک آیت پڑھے گا تیرا ایک مرتبہ بلند ہو جائے گا، وہ جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اللہ آخرت میں اس کو اتنا ہی اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور ماں باپ کے لیے تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر وہ چمکتے ہوئے تاج رکھے گا کہ اس چمک کے سامنے تمہاری سورج کی روشنی بھی مات اٹھا جائے گی، کہ اگر سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کا کتنا اجالا ہوگا، فرمایا اس سے زیادہ اجالا ان تاجوں کا ہوگا جو حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں کے اوپر رکھے جائیں گے۔ اس قرآن عظیم کی فضیلت اگر ہم دن رات بھی بیان کرتے رہیں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمام سمندر روشنائی بنا دیے جائیں اور تمام درخت کاٹ کر قلم بنا دیے جائیں اور پھر اس کے معنی اور نکات لکھنا شروع کیے جائیں تو دریا خشک ہو جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلام کے مراتب اور اس کے معنی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس قرآن عظیم پڑھنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زیادہ مسلمانوں کے اندر اپنے بچوں کو قرآن عظیم پڑھانے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا شوق پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔